السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے فرت اشتیاق کی ناول دل سے نکلے ہیں جو لفظ کی اگلی قسط۔ محبت ہم دونوں نے کی تھی، دونوں ایک دوسرے سے کرتے تھے، مگر محبت میں برابر نہیں تھے۔ ہم میں سے صرف ایک دینے والا اور ایک لینے والا تھا۔ فیصلہ کرنا اس کا منصب تھا اور فیصلے قبول کرنا میری اوقات۔ تم نے مجھے زمین پر مضبوطی سے قدم جمانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ تم نے مجھ سے میرے زندہ رہنے کی وجہ چھین لی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں دیا؟ وہ دھاڑے مار مار کر روتا چلا جا رہا تھا، شدید ترین اشتعال میں غصے سے پاگل ہوتے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود کتاب کو پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ وہ دیوار کے بجائے میز پر اوپر نیچے رکھی 6 فائلوں پہ گری۔ فائلیں کتاب گرنے لگیں، کتاب گرنے سے بے ترتیب ہوئیں۔ 1 یا 2 میز سے نیچے بھی گری۔ کتاب کے فائلوں سے ٹکرانے اور فائلوں کے نیچے فرش پر گرنے سے، اس کے رونے اور چیخنے سے ہٹ کر بھی ایک دوسرا شور کمرے میں گونجا۔ اس شور نے اسے ایک دم چپ کروا دیا۔ وہ رونا بھول کر فائلوں کو دیکھنے لگا۔ اس نے لائٹس آن نہیں کی تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بے ترتیب ہو کر میز پر بکھرنے اور فرش پر گرنے والی فائلوں پر اس کی نگاہیں جم گئیں۔ لکھنے میں گم ہو کر زیادہ دیر مت جاگا کرو عمر، اور سنو، چائے کافی زیادہ پینے کے بجائے دودھ یا جوس پیا کرو۔ 2 سالوں میں تم نے یہ ناول لکھا ہے، دوسرے رائٹرز کو دیکھو، بعض تو سال میں 2 3 ناولز لکھ لیتے ہیں۔ تمہارے مسودے کا کیا بنا؟ اور کتنے دن لگاؤ گے نظر ثانی کرنے میں؟ تمہارا یہ ناول پہلے ناول سے زیادہ اچھا ہے۔ دیکھنا یہ کیسے ہاتھوں ہاتھ بکے گا، اور دیکھنا یہ تمہارے کتنے سارے لٹریری پرائزز تمہیں جتوائے گا۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی پرائزز، نہیں چاہیے۔ وہ اپنے چاروں طرف گونجتی ہوئی مدھر آواز کی بازگشت کو سن کر خوش نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی پیش گوئیوں سے خوش نہیں تھا، بلکہ ایک دم شدید ترین غصے میں آ گیا تھا۔ وہ بہت زور سے چلایا، پھر ایک دم ہی اسے نہ جانے میں کیا ہوا، آنسو اس کی بے بسی اور اس کا غم اچانک ہی شدید ترین اشتعال اور جنون میں بدل گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر میز کی طرف آیا۔ اس نے لائٹس آن کیے بغیر ٹٹول کر میز پہ بکھری اور فرش پر گلی تمام فائلیں اٹھائیں۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی۔ اپنے اپارٹمنٹ میں بند ہو کر روتے چلاتے اس نے نہ جانے کتنے گھنٹے گزار دیے تھے۔ یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ ان تمام فائلز میں موجود تمام صفحات مکمل ہیں، وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ گہری اور محب تاریکی میں وہ فرنیچر اور دوسرے سامان سے ٹھوکریں کھاتا اپارٹمنٹ کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ اسے نہ کچھ ہوش تھا، نہ کسی بات کی پرواہ۔ وہ اندھا دھند پوری رفتار سے باہر نکل آیا تھا۔ اسے نہ کچھ ہوش، نہ کسی بات کی پرواہ۔ وہ اندھا دھند گاڑی دوڑا رہا تھا۔ ایکسیڈنٹ ہوتے تو ہو جائے، گاڑی کہیں ٹکرانی ہے تو ٹکرا جائے، وہ مرتا ہے تو مر جائے، اسی خطرناک ترین رفتار سے گاڑی چلاتا۔ وہ اپنی مطلوبہ جگہ بہت جلدی پہنچ گیا تھا۔ رات کے اس پہر وہ ساحل پر تنہا کھڑا تھا۔ اسے دیکھنے اور سننے والا کوئی زیرو وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کے ہاتھوں میں وہ 6 فائلیں تھیں، جس میں اس کا اصل مسودہ، اس کی نقل، دونوں موجود تھے۔ کچھ دیر وہ ساحل سمندر پر کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ چاند کی آخری تاریخیں تھیں۔ وہاں اندھیرا تھا، ویرانی تھی، موت کا سکوت تھا۔ فقط جو آواز وہاں تھی وہ بکھرے ہوئے سمندر کی تھی۔ ساحل پر کھڑے ہو کے اس نے ایک ایک فائل کر کے سارے کاغذ نکالے، اور بہت سارے کاغذ تھے، ڈھیر سارے۔ ایک ہاتھ میں تمام فائلیں خالی کر لیں، دوسرے میں ڈھیر سارے کاغذ لیے آہستہ آہستہ پانی کی طرف بڑھنے لگا۔ پہلے پانی نے اس کے پاؤں کو چھوا، پھر ٹخنوں کو، پھر پنڈلیوں کو، پھر گھٹنوں کو۔ وہ بے رحم سمندر کی موجوں کے مقابل کھڑا تھا۔ سب سے پہلے اس نے ساری فائلیں ایک طرف پانی میں اچھال دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود کئی 100 صفحات کو دیکھا، صرف ایک پل میں، اور اس کے بعد اس نے لہروں کے سپرد کر دیا۔ تم کبھی لکھنا مت چھوڑنا عمر۔ نہیں لکھوں گا اب میں کبھی بھی، دیکھ لینا تم، اب میں کبھی نہیں لکھوں گا۔ وہ بہت زور سے چلایا۔ اس نے لہر کے ساتھ بہتے صفحے کو دیکھا، اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو تک نہیں نکل رہا تھا۔ ایسی موت کی سی بے حسی اس پر طاری تھی۔ وہ صفحے لہر کے ساتھ بہتے کچھ دور تک اسے نظر آئے، پھر گم ہو گئے۔ یہ دیکھ رہی ہو، یہ صفحے جو میں سمندر میں بہا رہا ہوں؟ مجھے انہیں سمندر میں ڈبوتے ذرا بھی تکلیف نہیں ہو رہی، ذرا بھی درد نہیں ہو رہا، یہ سوچ کر کہ ان میں میرے تخلیق کیے کردار ہیں۔ میں ان کرداروں میں جیا ہوں، ان کے ساتھ ہنسا ہوں، ان کے ساتھ رویا ہوں۔ اور پھر بلند آواز سے چیخا، بکھرے ہوئے سمندر کے بے ہنگم شور میں،
اس کی چیخیں بالکل ہی گم ہو گئی تھیں۔ وہ ایک کے بعد ایک صفحے سمندر کی نظر کیے جا رہا تھا۔ آخری چند صفحات اس کے ہاتھ میں رہ گئے تھے۔ وہ نہ صفحے لہروں کے سپرد کرنے کی رفتار کو کم کر رہا تھا، نہ چلانا۔ ہاں، صفحہ وہ ایک کر بہا رہا تھا، کسی کے جسم کا قطرہ قطرہ کر کے خون نکال کر، ہر عضو کو کاٹ کر، اذیتیں دے کر قسطوں میں مارا جا رہا تھا۔ قسطوں میں مارا جائے یا تلوار کی ایک ہی وار سے گردن اڑا دی جائے، موت تو دونوں صورتوں میں ہو جائے گی، پر اسے تکلیف والی موت چاہیے تھی، لمحہ لمحہ مرنے والی، ایک دم سے آ جانے والی موت نہیں۔ ٹھہر ٹھہر کر ہاتھ میں اب صرف آخری صفحہ رہ گیا تھا، اور جس روز تمہارا ناول پبلش ہو جائے گا، جس روز وہ مجھے بڑے بڑے بک شاپ پر رکھا نظر آئے گا، شاید میں اس دن خوشی سے پاگل ہو جاؤں گی۔ اب کسی بک شاپ میں تمہیں عمر حسن نظر نہیں آئے گا، بہت کتابیں نظر آئیں گی، مگر ان کتابوں میں عمر حسن کی کتاب نہیں ہوگی۔ اس نے آخری صفحہ بھی سمندر کے حوالے کر دیا۔ وہ اب خالی کھڑا تھا۔ کوئی بات نہیں عمر، تمہاری اگلی کتاب کی اشاعت کے وقت میں ضرور تمہارے ساتھ ہوں گی، تب ہم اپنی خوشی سے دھوم دھام سب کے ساتھ مل کر منائیں گے۔ ہم آج کی ساری کمی ہم تب پوری کر لیں گے۔ وہ زور زور سے کہکا لگاتے ہوئے ہنسنے لگا۔ اگلی کتاب بڑے دھوم دھام سے میں نے سمندر کو سونپ دی ہے، ودیع کمال، دیکھو اسے پسند آئی ہے یا نہیں۔ وہ کہکے لگا رہا ہے، وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ اپنی کتاب، اپنا دوسرا پورا ناول، اپنا پورا کا پورا مسودہ بپھرے لہروں کو تھما چکا تھا، سمندر کے سپرد کر چکا تھا۔ یہ اگر خود اذیتی تھی تو تھی۔ اپنا سب کچھ گنوا کر وہ خالی ہاتھ بے تاثر چہرے کے ساتھ سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ بہت دیر یوں کھڑے رہنے کے بعد وہ واپس پلٹا۔ لہروں کی اونچائی، اٹکاؤ، بہاؤ اپنے ساتھ لے گیا تھا سب کچھ۔ وہ گرتا پڑتا کئی جگہ چوٹیں کھا کر واپس ساحل پر آ گیا تھا۔ ساحل کی گیلی ریت پر بیٹھ کر اس نے رات کا باقی پہر گزارا۔ سمندر کے اس طرف طلوع ہوتا سورج، ایک نئی صبح، ایک نیا دن۔ پر عمر حسن کی زندگی میں نہ کوئی صبح آئے گی، نہ کوئی نیا دن۔ اس کی زندگی کا اب ہر دن صرف ایک جیسا ہوگا، بے مہر اور نامہربان۔ میرا پورا چہرہ آنسو سے تر تھا، میری آنکھوں سے ایک تباتر سے آنسو گرتے تھے۔ میرے سامنے موجود صفحے کو بھی گیلا کر دیا تھا، کئی جگہ انک پھیل گئی تھی، کئی جگہ لفظ میٹھے میٹھے سے ہو گئے تھے۔ میں لکھتے لکھتے رک گئی تھی۔ کسی اور کے لیے شاید اس کیفیت کو سمجھنا مشکل ہو، لیکن میں ایک رائٹر ہوں، میں جانتی ہوں کسی بھی لکھنے والے کے لیے اس کی تحریر کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ بات بہت گھسی پٹی ہے، ہزاروں بار لکھی جا چکی ہے، پھر بھی اس کی سچائی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی لکھنے والے کے لیے اس کی تحریر اس کی اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ کیا کوئی اپنی اولاد کو پانیوں کے سپرد کر سکتا ہے؟ اور اگر بالفرض کبھی اسے کسی بھی سبب ایسا کرنا بھی پڑ جائے تو اس کے دل پر کیا بیتے گی؟ ڈوبنے والا بچہ اتنا نہیں روئے گا جتنا ماں روئے گی، اور وہ بچہ اتنا نہیں چلائے گا جتنا وہ ماں چلائے گی۔ اس بچے کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی اس کی ماں کو ہوگی۔ اور ایک شخص اپنا پورا کا پورا مسودہ، میں صرف اس سوچ پر ہی کام کی تھی، وہ کس کرب سے گزرا ہوگا، کس درد سے گزرا ہوگا، بے بسی کی انتہا پر۔ خود اذیتی اس نے کس طرح سہی ہی ہوگی۔ وہ دکھ انہوں نے تنہا جھیلا تھا، نہ اسے کسی نے دیکھا تھا، نہ سنا، نہ محسوس کیا۔ پر آج رات میں ایک ایک لمحے پر اس کے زاروں قطار روئی تھی۔ بیٹا اب تک جاگی ہوئی ہیں، سوئی نہیں؟ اب امی نے کمرے کی لائٹ جلی دیکھی تو اندر آ گئے۔ میں نے انہیں جلدی سے دیکھ کر آنسو صاف کیے، مگر وہ میرے آنسو دیکھ چکے تھے۔ وہ میرے قریب آ گئے، جھک کر میرے چہرے کو دیکھا۔ میری بیٹی لکھتی ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مگر اس لکھنے کے پیچھے وہ سونا چھوڑ دے، کھانا کم کر دے، اس کے ہونٹ مسکرانا بھول جائیں، اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر جائیں، اور اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے گہرے ہلکے پڑ جائیں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ ابا میاں، ہم رائٹر ناول جو لکھتے ہیں نا، ہم نارمل لوگ نہیں ہوتے۔ ہم بظاہر نارمل لگتے ہیں، مگر ہم نارمل نہیں ہوتے۔ ہم ایک زندگی میں کئی زندگیاں جیتے ہیں۔ میرے اپنی ذات کے ہی دکھ نہیں، نہ جانے کن کن دکھوں کی صلیب اپنے کاندھوں پہ لیے پھرتے ہیں۔ پر جو میں نے ان سے کہا وہ ایک مسکراہٹ بھرا جملہ تھا، ابا میاں، یہ ناول مکمل کر لوں، پھر دل بھر کر آرام کروں گی، خوب سوؤں گی، خوب کھاؤں گی اور خوب ہنسوں گی۔ یعنی آج رات بھی سونے کا ارادہ نہیں ہے؟ وہ میرے جواب پر مسکرائے تھے اور گھڑی کی طرف اشارہ کیا جو صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ میں نے گردن ہلائی۔ پچھلے 28 دنوں میں میرا یہی معمول تھا۔ میری سارے دن اور ساری رات اپنے کمرے میں بند ہو کر لکھتے ہوئے گزرتی تھی۔ 8 اور 9 گھنٹے والی میری نیند ان دنوں کم ہو کر صرف 3 گھنٹے پر رہ گئی تھی۔ میں صرف کھانا کھانے اور ناشتہ کرنے کے لیے کمرے سے نکلتی تھی۔
اور گھر سے باہر نکلے تو میرے پورے 20 دن ہو چکے تھے۔ اس روز عمر حسن سے مل کر آنے کے بعد جو میں گھر میں واپس آئی تھی تو بس ایک ہی دھن سوار تھی، ناول جلد از جلد مکمل کرنے کی۔ اب امی نے مجھے لکھنے پہ منظر دیکھ کر سونے کی مزید تاکید نہیں کی، بس اتنا کہا اور کمرے سے چلے گئے، لکھو مگر پھر نماز پڑھ کر سو جانا، اور ہاں صبح جلدی اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں ابا میاں سے ایک سوال پوچھنا چاہتی تھی مگر پوچھ نہیں پائی تھی۔ ابا میاں جو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں پھر وہی ہمیں دکھ کیوں دے جاتے ہیں؟ اس سوال کا جواب عمر حسن نے بھی بہت ڈھونڈا ہوگا، اور اس سوال کا جواب میں بھی بہت ڈھونڈ رہی ہوں۔ عمر حسن سے اتنی بے تحاشا محبت کرنے والی ودیعہ کمال اسے اتنا بڑا دکھ کیسے دے گئی؟ ناول یہاں تک لکھنے کے بعد میں اتنی اداس اور اتنی دل گرفتہ ہو گئی تھی کہ آگے لکھنے کے لیے مجھے خود کو پرسکون اور نارمل رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر پانی کا ایک گلاس پیا، واش روم میں جا کے ٹھنڈے پانی کے چھپکے منہ پر مارے، وہاں سے واپس نکل کر کچن میں گئی، اپنے لیے کافی بنائی اور کمرے میں واپس آ گئی۔ کافی پینے کے بعد میں نے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کیا تو دوبارہ لکھنے بیٹھ گئی۔ عمر حسن کی آگے کی کہانی۔ نکل رہا ہوں تمہاری زندگی سے، اب کبھی تم سے نہیں ملوں گا، اب کبھی تمہارے شہر نہیں آؤں گا، ہو جاؤ خوش تمہاری دنیا میں، اب تمہیں سب نظر آئیں گے مگر عمر حسن نظر نہیں آئے گا۔ وہ اپنا شہر چھوڑ رہا تھا، اپنے لوگوں کو چھوڑ رہا تھا۔ اس شہر سے اس کے خواب جڑے تھے، اس کی یادیں جڑی تھیں، اس کی محبتیں جڑی تھیں۔ وہ ان سب کو چھوڑ کر تنہائیوں کے تپتے ریگستان میں عمر بھر جھلستے رہنے کے لیے قدم رکھ رہا تھا۔ عمر حسن نام کی ایک بے سہارا انسان کی اجڑی ویران زندگی اسی شہر میں سنوری تھی، پھر اسی شہر میں دوبارہ اجڑ گئی تھی۔ ایک اجڑی زندگی کو بڑے پیار سے اس لڑکی نے خود سنوارا اور پھر خود ہی دوبارہ اجاڑ بھی دیا۔ اس نے کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، اس کے اپنے جن کا وہ سہارا بننا چاہتا تھا، اسے ان سے جدا کر دیا۔ اس نے ایک ماں باپ سے ان کے بڑھاپے کا سہارا، ان کا بازو، ان کا جوان بیٹا جس پر انہیں بڑا مان تھا، جس سے بڑی امیدیں تھیں، چھین لیا۔ اس نے ایک مر جانے والے دادا کی روح کو بے چین بے قرار کر دیا تھا، جس کے بھروسے وہ اپنی عزیز جان پوتی کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر ان کا بھروسہ توڑ گیا تھا، ان کے اعتبار کا خون کر گیا تھا۔ ودیعہ کمال اتنی خودغرض کیسے ہو گئی تھی اپنے لیے؟ سارے پیاروں کو دکھ دیتے، کیا ایک پل کو بھی اس نے دل میں نہیں سوچا؟ کہ ایک پل بھی اس کا دل نہیں کانپا؟ اپنی انا سے اتنی عزیز ہو گئی، اتنی عزیز، اپنی زندگی سے جڑے ہر عزیز ترین رشتے سے بڑھ کر بھی عزیز۔ انا کی دیوار کے اس پار اسے کوئی رشتہ بھی نظر نہیں آیا، کوئی آہ، کوئی آنسو، کوئی سسکی، کچھ بھی اس تک نہیں پہنچا۔ ابا میاں، اب میں قیامت کے دن آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا کہوں گا آپ سے کیا وعدہ میں نہیں نبھا سکا؟ کیوں نہیں نبھا سکا؟ کیا یہ کہ آپ کی محبت پر اس لڑکی کی محبت غالب آ گئی؟ اس نے مجھے اپنی محبت کا واسطہ دے دیا، مجھ سے ایک ناجائز بات منوا لی اور میں مان گیا۔ آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ سے کیا گیا وعدہ سب کچھ بھول گیا۔ آپ نے جو مجھ پر بھروسہ کر کے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھمایا تھا، میں اس بھروسے کی لاج بھی نہیں رکھ سکا۔ اس نے کہا میری زندگی سے چلے جاؤ، میں چپ چاپ اٹھ گیا۔ آپ سے بڑھ کے اس لڑکی کو چاہنے لگا تھا میں اسے چاہنے کی خطا کر بیٹھا تھا۔ آپ کو اتنا نہیں چاہ سکا جتنا اسے چاہ لیا، آپ سے اتنی محبت نہیں کر سکا جتنی اس سے کر لی۔ وہ اپنے شہر سے مسلسل دور ہو رہا تھا اور ٹرین کے ہر اگلے اسٹیشن پر یہ لفظ دہراتا جا رہا تھا، وہ اس شخص کی روح سے نادم تھا، شرمسار، پشیمان، جس کی محبت اور چاہتوں کو قرض بدہ مرتے دم تک ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اپنا غم بہت بڑا تھا، برداشت سے بڑا، ہمت سے بڑا۔ 16 سالوں سے جس محبت کو پورے حق سے وصول کرتا آیا تھا، وہ محبت آن واحد میں اس پر احسان بنا دی گئی تھی۔ وہ 16 سالوں سے محبت کی بھیک مانگ رہا تھا، بھیک پا رہا تھا۔ یہ احساس کوئی معمولی احساس نہیں تھا، دل ٹوٹ کر کرچی کرچی تھا، لہو لہو ہوا تھا۔ مگر اپنے دکھ کے ساتھ اور بھی بہت سے دکھ جڑے ہوئے تھے۔ ابا میاں کا دکھ، کمال علی خان کا دکھ، نائلہ کا دکھ، بوا جی کا دکھ، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو دکھی کر کے جا رہا تھا اور کتنے لوگوں کو بھروسے کا خون کر کے جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے اسے اپنا مان کر اس پر اعتماد کیا اور وہ ان کے اعتماد کو تار تار کر رہا تھا۔ وہ ودیعہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے، اور اپنی عزیز جان کو میں صرف اسی کو سونپ سکتا ہوں جس پر مجھے پورا بھروسہ ہو، اور وہ تم ہو عمر حسن۔ میں جانتا ہوں عمر، ودیعہ کو صرف تم خوش رکھ سکتے ہو، تمہارے ہوتے اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے۔ خدا تم جیسا بیٹا دے کر میرے بیٹا نہ ہونے کے سارے دکھ، سارے گلے دور کر دیے عمر۔ تم اتنے پیارے بیٹے ہو جس پر ہر ماں کو فخر ہو۔ اگر تم نہ ہوتے عمر
تو میری बिटिया کا کیا ہوتا؟ وہ تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی۔ وہ کتنی آنکھوں سے امید ختم کر کے جا رہا تھا، اور کتنے ہونٹوں سے ہنسی چھین کر جا رہا تھا۔ وہ کتنے چہروں پر رنج و کر بکھیر کر جا رہا تھا، اور کتنے دلوں کو توڑ کر جا رہا تھا، کتنے انسانوں کا اعتبار کو بے دردی سے قتل کر کے جا رہا تھا۔ ان میں سے کسی سے بھی وہ معافی مانگنے لینے کے بھی قابل نہیں تھا۔ ودیع کمال نے سے کتنے انسانوں کا مجرم بنا دیا تھا، اور عمر حسن، اس کے لیے اب معافی کہاں تھی، نجات کہاں تھی، پناہ کہاں تھی؟ وہ نگر نگر پھرے گا، در در بھٹکے گا، مگر دل کا سکون اب اسے عمر بھر نصیب نہیں ہوگا۔ دوسروں کو دکھ دینے والے خود کس طرح خوش رہ سکتے ہیں؟ وہ لندن واپس نہیں جا رہا تھا۔ اگر جلا وطنی ہی کاٹنی ہے تو کسی اور جگہ کو منتخب کیوں نہ کیا جائے۔ اور ودیع کمال کو یہ حق نہیں دے گا کہ وہ اس کی مردہ ہوتی زندگی کہاں گزرے گی اس کا فیصلہ کرتی، اسے کہاں سزا کاٹنی ہے وہ جگہ کا انتخاب خود کرے گا۔ اور وہ جگہ لندن ہرگز بھی نہیں تھی۔ زندگی کی ایک وقت ایسا آیا تھا جب بے بسی اور بے اختیاری کی انتہا پر پہنچ کر انسان کا نہ اپنے حالات بدلنے پر زور چل سکے، نہ کسی اور پر اسے کوئی بھی اختیار ہو، پھر اپنی بے بسی کا وہ خود اپنے ہی آپ سے انتقام لینے لگتا ہے۔ دوسروں کی گئی ہر زیادتی کی سزا وہ خود کو ہی دیتا ہے، خود کو دکھ دے کر، تکلیف پہنچا کر، خود سے انتقام لے کر وہ انتہائی خود پسندانہ خود اذیتی میں سکون محسوس کرتا ہے۔ کیریئر، گھر، دولت، شہرت، مستقبل، یہ سب اس لفظ اس کے لیے بے معنی تھے۔ زندگی کو آسائشوں اور خوبصورتیوں سے کس کے لیے بھر رہا تھا؟ جس آسائشوں کی عادت تھی، جو عیش و آرام میں پلی بڑھی تھی، جب وہ وجہ ساتھ نہیں تھی تو یتیم خانے میں آنکھ کھولنے والا، یتیم خانے کے ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں کھڑے ہونے والے عمر حسن کی زندگی پر تو وہ تو کہیں بھی گزر سکتی تھی، کسی بھی طرح گزر سکتی تھی۔ جو اپنا سب کچھ گنوا چکا ہے پھر تو وہ بہت بے فکر اور نڈر ہو جاتا ہے۔ مزید اور کچھ کھو دینے کے لیے ہوتا جو نہیں ہے اس کے پاس، کچھ اور کھو دینے کا خوف جو دل میں نہیں رہتا، پھر وہ بے فکر بھی ہو گیا، نڈر بھی ہو گیا، بے خوف بھی ہو گیا۔ کسی دن کوئی ٹرک اسے چلتا ہوا چلا جائے تو کوئی بس اسے روند کر چلی جائے، کوئی گاڑی سے ٹکر مار جائے، یا رات میں سوتے سوتے دل بند ہو جائے، اس کی موت پر کوئی دو آنسو بہانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے لندن میں خود سے متعلقہ ہر فرد کو اطلاع دی تھی کہ وہ لندن واپس نہیں آئے گا، اور وہاں اب کبھی بھی نہیں آئے گا۔ JBM بکس پر عمر حسن کے مابین ہونے والے اس کے دوسرے ناول کا معاہدہ اس نے توڑ دیا تھا۔ دونوں فریقین کے مابین ایک معاہدہ ہوا تھا، ان میں سے کوئی بھی ایک معاہدہ توڑ سکتا تھا کہ ایسا معاہدہ یہ اس کی ایک شک تھی، سو اسے ختم کرنے والا وہ ٹھہرا تھا۔ اس کے پاس بیرون ملک سے حاصل کی گئی اعلیٰ ڈگری تھی، اس کے پاس سیلیبریٹی اسٹیٹس تھا، میڈیا کوریج اپنے ملک میں اسے اتنی بے تحاشا ملی تھی کہ لوگ اسے بآسانی پہچان لیتے تھے۔ وہ ان چیزوں کو اپنے حق میں استعمال کر سکتا تھا، مگر وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مری ہوئی زندگی کی عالیشان مقبرہ تعمیر کر لیا جائے یا قبر کچی رہنے دی جائے، زندگی تو مری ہوئی رہے گی نا۔ سو وہ بغیر کسی لگن کے کسی پہلی جگہ جہاں ملازمت کے لیے گیا، بغیر دیکھے، بغیر جانے کہ اسے وہاں کیا ملے گا، کتنا ملے گا، وہاں ملازمت اختیار کر لی تھی۔ ہاں، اگر وہاں ملنے والی تنخواہ پر غور کرتا تو اسے اپنی پاؤنڈز میں ملنے والی شاندار تنخواہ یاد آ جاتی، پھر شاید وہ خود ہی کہکا لگا کر ہنس پڑتا۔ لوگ اسے پہچانتے تھے، لوگ اس کے پیچھے آتے تھے، اس کی اگلی کتاب منظر عام پر کب آ رہی ہے پوچھتے تھے۔ دل ہی دل میں اسے حیرت بھی ہوتی تھی کہ شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا کر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ معروف مصنف راولپنڈی کے ایک بالکل عام سے کالج میں پڑھا رہا ہے۔ اس کی تو کتابیں ہاتھوں ہاتھ بکتی ہیں، وہ کیا اس کا پورا خاندان عیش و آرام کی زندگی گزارے۔ وہ لوگوں سے بھاگتا تھا اور لوگوں سے چھپتا تھا، لکھنے اور کتاب سے متعلق وہ ہر بات اس کے زخموں سے چور ہوئے بدن کو نئے گھاؤ لگاتی تھی، ان زخموں سے پھر خون بہنے لگتا تھا۔ مت یاد دلاؤ مجھے کہ میں لکھا کرتا تھا، میں نے کوئی کتاب لکھی تھی، میری کوئی کتاب چھپی تھی، میں نہیں یاد کرنا چاہتا یہ چیز، میں نہیں یاد رکھنا چاہتا یہ بات، میں نہیں آ رہا، میں نہیں لکھوں گا۔